ایک یہ پوچھا تھا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا میدان محشر میں والدہ سے ملاقات ہوگی؟ انشاءاللہ ضرور ہوگی، اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ اچھی حالت میں ملیں، کیونکہ خدا نخواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ آپ کے ساتھوں میں ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں کہ ماں باپ جہنمی ہوں، بچے جنتی ہوں، یا بچے جہنمی ہو جائیں، ماں باپ جنتی ہو جائیں، ایسی صورت میں ملاقات بڑی دردناک ہوگی اور بہت ہی غمزدہ منظر ہوگا کہ جب انتہائی حسرت کے ساتھ فیملی ممبر جس کو سمجھایا گیا تھا، جس کو قرآن حدیث بتائی گئی تھی، لیکن سرکشی ختم ہی نہیں ہوئی، اس کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اس کے چہرے پہ غم کے آثار ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جن کو جنت کا پروانہ دے دیا گیا ہوگا اور ان کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ یہ جو جدائی کا منظر ہوگا، اگرچہ عارضی جدائی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر مومن ہے جہنم میں گیا تو پھر بھی انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور واپس آئے گا، لیکن کتنے عرصے میں آئے گا، کتنے ہزار سال لگیں گے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس قسم کے دردناک اگر کوئی مناظر ہوئے تو پھر تو وہ ملاقات بہت ہی خطرناک ہوگی، اور اگر دونوں کے سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ہوا تو انشاءاللہ پھر تو بہت ہی خوشی کا لمحہ ہوگا، ملاقات ہوگی، بیٹھیں گے ساتھ میں، پھر جنت میں جائیں گے، جنت میں پھر ساتھ رہیں گے۔ یہ سب کچھ ہے، ہمیں ان چیزوں کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اپنی گھر کی اکثر گفتگو میں یہ موضوعات بھی شامل گفتگو کرنے چاہیے۔ لیکن میں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اجنبی موضوعات ہیں، موت، قبر، میدان محشر، حساب و کتاب، پل صراط، جنت، دوزخ، ایمان کا ضائع ہو جانا، یہ چیزیں ہمارے گھر میں اب موضوع بحث نہیں ہوتی ہیں۔ دنیا کے مشاغل سے بچیں، فضولیات سے فارغ ہوں تو پھر ان کو دیکھیں گے نا۔ اگر کوئی موت کا ذکر بھی کر دے تو ہمارے گھر کی عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں، ارے بھائی کیا تم نے موت کا ذکر کیا، مارو گے کیا کسی کو؟ یعنی موت کے ذکر سے مر جائے گا آدمی۔ یہ تو ہمارے ایمانیات کا حال ہے، اور موت سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ حالانکہ مرنے کے بعد تو قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، مومن کی روح کو تو عرش الہی کے پاس لے جایا جاتا ہے جہاں وہ سجدہ ریز ہوگی۔ جو مناظر آج تک آپ نے نہیں دیکھے، جیسے فرشتے ہیں اور آسمان سے چیزوں کا نزول، یہ سارے پردے ہٹ جائیں گے، اتنے عجیب و غریب مناظر آپ کو نظر آئیں گے۔ کیوں موت کی تمنا نہیں کرتے؟ اس کی وجہ یہی ہے، موت کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے کارنامے، کیونکہ ہم نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ ہم کوئی گناہوں سے بچتے ہیں، تو اس لیے موت کو ہم برا سمجھتے ہیں کہ شاید مر گئے تو ہمارا انجام دردناک ہوگا، اس وجہ سے ہم موت کے ذکر کو ناپسند کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس سے گزرے تو ہنسی کی آواز آئی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی بھی ملاوٹ کر لیا کرو۔ عرض کیا رسول اللہ، لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد، موت کا ذکر، تو اس لیے اس کی بھی توجہ رکھیں۔ یہ کہتی ہیں